تو میرا نبی تمہارے پاس آئے گا اور پھر اس کی نبوت کو ماننا ہوگا اور اس کی محبت تمہاری توحید کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور جب میرا نبی تمہارے پاس آ جائے تو پھر اپنی نبوتوں کے نام نہیں لینے، ان کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں اور انہی کی بات کرنی ہے اور انہی کا ساتھ دینا ہے، انہی کی مدد کرنی ہے۔ اور قیامت کے دن یہ ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان یہ سب حضور کی امت میں شامل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور اولین بھی ہیں آخرین بھی ہیں، امام الانبیاء آخرین ہیں۔ حضور اپنے نور کے جلوہ گر ہونے کے اعتبار سے اول ہیں، جیسے اقبال کہتا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ تو اللہ نے ان کے نور اقدس کو جو ہے وہ سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور بھیجنے میں حضور کو سب سے بعد میں بھیجا۔ تو یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں، اور ساری کائنات حضور کی امت میں ہے اور ساری کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی، آقا ہمیں رب نے بنایا تمہارا امتی، خدا کرے یہ سلامت رکھے نسبت اور اس میں اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے۔ حضور سے جس کو آشنائی ہو گئی نا، وہ یا تو بلال بنا یا صدیق بنا، یا عمر فاروق بنے یا عثمان غنی بنے، پھر یا مولا علی بنے۔ اگر کسی نے دور سے دیکھا تو فرید الدین گنج شکر بنے، اگر کسی نے ہندوستان سے دیکھا تو خواجہ معین الدین چشتی بنے، اگر کسی نے سرحد میں بیٹھ کر دیکھا تو خواجہ فاروقی مجدد الفسانی سرہندی بنے، اور کسی نے افغانستان میں دیکھا تو داتا گنج بخش علی حجویری بنے۔ جہاں جہاں سے حضور کو کسی نے دیکھا ہے وہیں اس کو حضور کے نور نے پہنچ کر چمکایا ہے۔ احمد رضا خان اسی لیے فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ حضور اولین و آخرین کے امام ہیں، آقا کریم علیہ السلام نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، اور حبیب کائنات ہیں، بلکہ حبیب رب کائنات ہیں۔ کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں، کوئی درخت ہو، کوئی شجر ہو، کوئی پودا ہو، کوئی زمین سے تنکا اگنے والا گھاس کا کیوں نہ ہو، ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے اور پہچانتی ہر چیز کہ یہ میرے نبی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہونے کا یہ حکم ہوا کہ محبوب آپ فرما دیں قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، خواہ وہ پرندے ہوں یا چرندے ہوں، انسان ہوں یا حیوان ہوں، یہ جنات ہوں یا فرشتے ہوں، سب کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ اور حضور جس جس کے لیے رسول ہیں اس کو حضور کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو فیوز و برکات کے حصول کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ جس سے فیض حاصل کرنا ہو اس کے متعلق عقیدہ صاف ہو، اس کے متعلق عقیدہ مستحسن ہو، اچھا ہو، جس میں عقیدت ہو، مروت ہو، معدت ہو، محبت ہو۔ ایسا عقیدہ ہو تو فیوز و برکات انوار کی طرح برستے ہیں۔ پھر تو رب العزت جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم صاحب الالاق صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر وہاں بیت المقدس اقصیٰ تک، اقصیٰ کو اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصیٰ کا معنی ہے دور والی مسجد، وہاں سے چونکہ کافی دور ہے اس لیے اس کو اقصیٰ کہا گیا۔ اس کے اور بھی کئی وجوہات ہیں اس کو اقصیٰ کہنے کے۔ حضرات ذیشان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو امامت کرائی،
مسلح امامت پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صف میں موجود تھے کہ جبریل امین نے حضور کا دست کرم پکڑا اور مسلح پہ تشریف لائے عرض کی، اور یہ عرض کیا کہ حضور آج کے سوا کون ہے جو اتنے انبیاء کی امامت کرا سکے؟ یہ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اے آقا آپ آگے تشریف لائیں۔ حضور مصلی اقدس پر قدم رنجا فرمایا اور 2 رکعت وہاں پہ نماز پڑھائی۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے یا پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ کیسی نماز تھی، یہ کون سی نماز تھی۔ علماء فرماتے ہیں نماز تو فرض ہوئی ملی معراج پہ جا کے، اور فرض ہوئی پھر مکہ مکرمہ میں آ کے، تو یہ کون سی نماز تھی یہ پڑھنے والے جانے یا پڑھانے والے جانے۔ یہ کیا سرائیاں ہیں، کوئی کہتا ہے شکرانے کی نماز ہے، تو کوئی کہتا ہے دوگانے کی نماز ہے۔ یہ پڑھنے والے جانے یا پڑھانے والے جانے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور جب وہاں سے فارغ ہوئے تو جبریل امین حضور کے آگے آگے، سارے انبیاء کرام علیہم السلام صفیں باندھے کھڑے ہیں حضور کو الوداع کہنے کے لیے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آج معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، زکریا علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ان سب کو پتہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا آج شرف معراج جو ہے یہ 7 آسمان سے اوپر ہے۔ فتدلی فقاب قوسین او ادنی، یہ رب العزت نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب بار تشریف لائے تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ عرض کرنے لگے، یا حضرت مجھے بھی معراج ہوئی تھی، لیکن مجھے جو معراج ہوئی وہ پہاڑوں کے درمیان میں معراج ہوئی تھی۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے، عرض کی، اے میرے آقا معراج تو مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن وہ طور سینہ پہ معراج ہوئی تھی، اور وہ بھی جلوہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ جل کے خاکستر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کی یہ تجلی جو تھی پہاڑ پر پڑی تو اس کی جو حالت ہوئی میں اس کو دیکھ نہ سکا، اور زمین پہ گرا، 2 دن 2 رات بے ہوش رہا۔ آگے بڑھے سیدنا زکریا علیہ السلام، عرض کی، حضور معراج تو مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن میں ایک درخت میں چلا گیا اور آرے سے چر دیا گیا، تو میں نے سی کی تو رب العزت کا جلوہ ظاہر ہوا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے نبی اگر تو نے سی کی اب کوئی شکوہ کیا تو نبوت سے نامہ کاٹ دیا جائے گا۔ میری تو معراج کچھ اس طرح ہوئی تھی۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، عرض کی، حضور معراج تو مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن مجھے چخا میں ڈالا گیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے انوار نظر آئے، لیکن میں زیارت نہ کر سکا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام بھی آئے، کہنے لگے رو رو کے میری آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے، لوگوں کو میرے دانتوں کے جھبڑے نظر آنے لگے۔ اور اس صورت میں رب کائنات نے ایک جلوہ ظاہر کیا اور فرمایا، یحییٰ اتنا کیوں روتے ہو؟ اگر دوزخ کے ڈر سے روتے ہو تو تجھے آزاد کیا ہوا ہے دوزخ سے، اگر جنت کے شوق سے روتے ہو تو میں نے جنت تم کو عطا کر رکھی ہے، اگر تم میری زیارت کے شوق میں روتے ہو تو وہ یہاں نہیں ہو سکتی، نہ اس قابل یہ آنکھیں ہیں۔ اے میرے پیارے رونا بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیغمبروں نے آگے ہو کے دستے کرم کو پکڑ کر چوم چوم کے عرض کی، معراج تو مجھے بھی ہوئی تھی، معراج تو مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام آگے آئے، عرض کی، حضور رب نے مجھے عرش پہ بلایا اور وہ بھی پہلے آسمان پر بٹھا کر اللہ نے فرمایا یہاں بیٹھ کر فرشتوں میں میری تسبیحات کر۔ اب میں نے فرشتوں کے جلوے دیکھے، ان کی تسبیحات جب وہ کرتے ان کے منہوں سے نور نکلتا، میں نے وہ دیکھا، میری یہ معراج ٹھہری۔ تو سب نے یوں کہا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی معراج کس آسمان پر ہے؟ آقا کریم مسکرا پڑے۔ ادھر جبریل امین ذرا
جلدی کر رہے ہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے آقا جلدی فرمائے نا، اللہ تعالیٰ بار بار آوازیں آ رہی ہیں عاتب سے کہ محبوب کو جلدی لے کے آ، اللہ اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر آگے ہو کر، سرکار نے جہاں پاؤں رکھنا تھا رکاب میں، نیچے موسیٰ علیہ السلام نے دست کرم رکھ دیا، ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ اس ہاتھ کی تلی پر آپ کا قدم لگ جائے، میں قیامت کے دن کہوں گا کہ میرے ہاتھ پہ میرے آقا کا پاؤں مبارک لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح عقیدت و محبت اور مودت کے اظہار فرما رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ یوں سمجھے، میں سیدھے لفظ میں کہہ دوں کہ سارے انبیاء کرام میرے نبی کے مرید تھے۔ یہاں پہ سارے نبی میرے نبی کے مرید، حضور کے دست کرم پر بیعت اور آقا کریم علیہ السلام کو منبر پہ بٹھا کے سب نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، سب نے کلمہ پڑھا۔ حضرات جب رکاب میں قدم رکھا، دوسرا قدم پاک براق پہ جب دوسرا قدم شریف رکاب میں رکھنے لگے تو نیچے آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے، حضور اس میں پاؤں ڈالے، اور جس پتھر پر قدم رکھ کر آپ نے قدم اٹھایا تھا وہ پتھر بھی ساتھ ہے۔ اب براق ثم عرج بی الی السماء، آسمان کی طرف میرے محبوب کا سفر شروع ہوا۔ اللہ اللہ، آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ ارے میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، قرآن کریم میں رب العزت جل مجدہ نے حضور کی ایک صفت کو کچھ اس انداز والہانہ محبت سے بیان فرمایا ہے کہ وہ آیت جب پڑھیں تو دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت کے شرارے پھوٹتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا خلق بڑا عظیم ہے، خلق بڑا عظیم ہے۔ رکوع میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب وہ عظیم ہے تو پھر اور عظیم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جس کو رب خود عظیم کرے وہ ضرور عظیم ہوتا، وہ اپنی ہستی میں عظیم ہے، یہ مقام بشریت میں عظیم ہے۔ اللہ اللہ۔ جب تھوڑا اوپر چلے نا، براق اٹھا زمین سے، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوا؟ ہر نقل و حرکت رک گئی، کنڈی ادھر تھی تو ادھر رہی، ادھر تھی تو ادھر رہی، پانی کھولتا ہوا ادھر کو تھا تو ادھر ہی رک گیا، ہوا چل رہی تھی۔ اللہ اللہ۔ وہ ہوا کا جھونکا درخت کو مہکا رہا تھا، جھولے جلا رہا تھا، درخت ادھر کو ہوئے ہوا سے ادھر ہی رک گئے۔ کیوں؟ کہ جان ہے یہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں۔ جب جسم سے جان نکل جائے تو آنکھ کھلی ہو تو کھلی رہ جاتی، ہاتھ بند ہو تو بند رہ جاتا ہے۔ جان ہے یہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں۔ ہر چیز اپنی اس حالت پر رک گئی، جہاں جدھر کو درخت جھکا تھا وہیں پہ رہ گیا، پانی کھولتا ہوا جدھر کو چلا ادھر کو رہ گیا، کنڈی ہلتی ہوئی جدھر کو ہلی ادھر کو رہ گئی، ہر چیز اپنی اس حالت پر ساکت ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام جان کائنات، جب زمین سے کنیکشن ٹوٹا تو اوپر جا کے جبریل امین نے عرض کی حضور وہ نیچے تو دیکھیں۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور نے نیچے دیکھا نا تو وہ پتھر بھی سرکار کے قدم شریف سے لگ کے ساتھ جا رہا۔ پتھر، اس کا حجم کیا ہے؟ اس کا حجم 3 فٹ چوڑا ہے اور 4.5 فٹ اونچائی میں ہے، تو اوپر سے ذرا انسان کے سر کی طرح ہے، نیچے سے چوڑا ہے۔ اس پہ قدم رکھ کے آقا کریم علیہ السلام اس پہ بیٹھ، وہ ساتھ جا رہا ہے۔ ارے اس پتھر کو کس نے بتایا کہ محبوب کے قدموں سے لگ جا، تجھے رفعت کے مقامات مل جائیں؟
اس پتھر کو کس نے بتایا ہے؟ معلوم ہوا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز محبت کرتی ہے۔ جب حضور کا قدم کہیں ٹک جاتا ہے تو پتھروں میں بھی جان اور شعور آ جاتا ہے۔ میں تے تور دی عظمت مندا پر وکھری شان مدینے دی، جدو ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا۔ اللہ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نیچے دیکھا، نظر رحمت فرمائی، فرمایا رک جا۔ کیا فرمایا؟ رک جا۔ وہ پتھر وہیں پہ رک گیا، آہا، تھوڑا بھی آگے نہیں گیا، نہ نیچے گرا۔ رک جا، یہ نہیں فرمایا نیچے چلا جا، فرمایا رک جا۔ حضور کا زندہ جاوید آج بھی معجزہ موجود ہے وہاں کہ باب محمد بیت المقدس کا مین دروازہ، اس کے سامنے سائڈ پر تھوڑا سا وہ پتھر جو ہے وہ خلا میں اسی طرح آج تک بلکہ قیامت تک معلق رہے گا۔ وہ بتاتا ہے لوگوں، جس نے حضور کا معجزہ دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے کہ جہاں آقا نے فرمایا تھا رک جا، میں وہیں پہ رکا ہوا ہوں۔ ارے نماز نہ پڑھنے والوں، میرے آقا نے جب فرمایا پڑھنی ہے تو پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ یہاں سے اسباق ملتے ہیں۔ ایک پتھر ہو کے حضور کے حکم کی تعمیل فرمائی، پتھر ہو کر۔ ارے اس میں جس میں جان ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے۔ حضور چلتے گئے، اچھا راستے میں نا نار کے کرے ہیں، آگ کے کرے ہیں، دریا ہیں، سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے کچھ انوارات ہیں، نوادرات ہیں، بہت کچھ ہے۔ ہمیں تو یہاں سے کچھ نظر نہیں نہ آتا۔ ان ساری چیزوں سے عبور کر کے، ان سب چیزوں کو چیر کر، ان سب چیزوں کو ادھر ادھر کر کے سواری کیسے گزری، کدھر گزری؟ اللہ اللہ۔ مکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ پوچھو اس پوری محیط سے، پوچھو کہاں دروازہ ہے جہاں سے حضور گئے۔ اور جب آسمان کے قریب پہنچے تو دروازہ جو تھا خود بخود بنا، اور اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل امین نے کہا جلدی سے دروازہ کھولو، ساتھ کون ہے؟ بعض لوگ یہاں سے تاثر لیتے ہیں کہ اجازت کے بغیر اوپر کوئی نہیں آ سکتا، تو جبریل امین نے کیا کہا؟ ساتھ میرے کون و مکان کے